الصلاة خير من النوم. المؤمنين المتلبسين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیے سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ. یہ دو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. توحید کے معنی ہوتے ہیں صرف ایک اللہ کو ماننا. رسالت کے معنی ہوتے ہیں اس کے رسول کو ماننا اور جو کچھ اس نے اپنے رسول پر نازل فرمایا اس سب کو سچا جانا ہے. اچھا غور کیا جائے یہ رسالت بھی توحید ہے اور یہ حضور کی پیدائش کا ذکر آج کی تاریخ کو کرنا یا اور کبھی بھی کرنا یہ بھی توحید ہے. کیسے کہ ہم جس کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو خدا نہیں مانتے. کیونکہ خدا جو ہے وہ نہ پیدا ہوا نہ اسے کسی نے پیدا کیا. حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ بھی توحید ہے. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے. بالکل اکیلا ہے جو سب سے بڑھ کر ہیں جو سب سے بڑھ کر ہیں جو سب سے افضل ہیں جو سب سے پہلے ہیں مخلوق میں جو سب کے بعد ہیں جو ظاہر و باطن ہے. رات دن جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کو بھی جب اوروں کو کیا مانیں گے ان کو بھی ہم پیدا ہونے والا مان رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ہم خدا نہیں مانتے. اللہ تو وہ ہے کہ نہ اس کے باپ ہے نہ بیٹا ہے کسی کا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ خاتون کے ذریعے پیدا ہوئے. آپ کی ماں آمنہ ہے. اللہ کی بھی کوئی ماں ہے کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد عبداللہ ہیں تو کیا حضور اللہ کا بھی کوئی والد ہے معلوم ہے؟ والد ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ یہ اللہ کو بھول گئے یہ بھی توحید ہے. یہ ذکر رسول آپ کی پیدائش کا ذکر یہ جھوم منانا یہ بھی اللہ کو ماننا ہے.
میں پھر اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ اگر ہم کو خدا مانتے تو پھر پیدائش کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خدا تو وہ ہے کہ نہ پیدا ہوا نہ اسے کسی نے پیدا کیا، اور حضور وہ ہیں کہ جو مکہ معظمہ کے اندر اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک سے تشریف لایا. اور یہ قرآن کا طریقہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا شریک قرار دے دیا. تصدیق کے قائلوں نے کچھ لوگ تو قرآن عظیم میں اس کی تردید فرمائی گئی. باقاعدے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں لوگ بہکے گمراہ ہوئے، غلو کر گئے، ہنستے آگے بڑھ گئے. کسی نے خدا کا بیٹا کہا، کسی نے خدا کا شریک کہا. تو قرآن میں باقاعدے جگہ جگہ آیتیں نازل کر کے اس کی تردید کی گئی. 15ویں پارے میں سورۃ مریم دوسرا رکوع اس میں تردید کی گئی. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرَقِيًّا. اے محبوب، اس کتاب میں قرآن میں ہماری بندی مریم کو یاد کرو جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر، الگ ہو کر بیت المقدس میں اکیلے میں عبادت کے لیے بیٹھ گئی تھی. 13 سال کی کنواری مریم، بنی اسرائیل گھرانے کی بچی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اس نے اپنے گھر والوں کی طرف سے آڑ کر لی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، آڑ کر کے اکیلے میں عبادت کے لیے بیٹھ گئی. یہ اعتکاف وغیرہ میں بیٹھتی ہیں مسجدوں میں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو ہم نے اس کے پاس اپنے طرف سے روح کو بھیجا. روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو وہیں ان کی عبادت گاہ میں بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو وہ روح الامین جبرائیل فرشتے جب مریم کی عبادت گاہ میں پہنچے تو بالکل ٹھیک ایک تندرست انسان کی شکل میں آئے. سے فرشتے مگر کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل. یہ سب جانتے ہیں کہ فرشتے نوری ہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام فرشتے اور نوری مخلوق ہو کر کے جب وہ انسان کی شکل میں تشریف لا سکتے ہیں حضور قرآن، تو اللہ کے محبوب بھی نور خدا ہو کر کے انسان کی شکل میں آتا ہے. تمثل لها بشرا سويا. تو بالکل ٹھیک ایک انسان کی تندرست بشر کی شکل میں آئے. مریم نے دیکھا، وہ گھبرائی. نیک لڑکی تھی، پارسا تھی، پاک باز تھی، عبادت گزار تھی، پرہیزگار تھی. ایک اجنبی آدمی کیسے آ گیا میری عبادت گاہ میں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہنے لگی میں اللہ کی طرف تیری پناہ چاہتی ہوں مگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ مریم گھبراؤ نہیں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. تو مجھ سے ڈر کے خدا کی پناہ چاہ رہی ہے، مجھ سے گھبرا مت. جس خدا کی تو پناہ مانگ رہی ہے میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا. میں تجھے ایک پاک باز صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. بیٹا دینے آیا ہوں میں.
یہاں یہ بھی بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، حالانکہ دیتا سب کچھ اللہ ہی ہے۔ انسان بھی کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اللہ کا ہی دیا ہوا دیتا ہے، لیکن نسبت بندوں کی طرف کر سکتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا، فلاں خوشحال آدمی نے میری پریشانی دور کر دی، حالانکہ وہ پریشانی اللہ ہی دور کرتا ہے، مگر نسبت بندوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ نہیں کہا کہ میں اس سے آیا تھا کہ اللہ تجھے بیٹا دے، حالانکہ اللہ کے دیے سے ہی سب کچھ دیتے ہیں، نسبت اپنی طرف کی کہ میں تجھے بیٹا دے۔ مریم نے کہا میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ یعنی والی یہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، میں تو کاری ہوں، میرا نکاح نہیں ہوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی فاحشہ اور بدکار لڑکی بھی نہیں ہوں، غلط بھی نہیں ہوں، میں کوئی نہ میرا نکاح ہوا نہ میں بدکار، تو میرے بیٹا کیسے ہوا؟ قرآن میں لکھا ہے، فرمایا گیا تو جبرائیل نے کہا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ قَالَ كَذَلِكَ، اے مریم اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تیرے ایسے ہی بغیر باپ کے بیٹا پیدا، کسی مرد کے چھوئے بغیر ایسی تیرے بیٹا ہوگا۔ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اے مریم تیرا رب یہ فرماتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، یہ کام میرے لیے کہ میں غیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ اسے کہتے ہیں جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہ ہو۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تو سب جانتے ہیں کہ بچے باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اپنی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو بغیر باپ کے بھی پیدا کریں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں حیران رہ جائیں، تاکہ لوگوں کا اس بات کے اوپر ایمان مضبوط ہو کہ وہ تو وسیلے ذریعے سے سبب تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ سمجھا؟ سرزمین دہلی پر ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، سیدنا شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگوں میں 700-800 سال پہلے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، بلکہ دلی کا ایک پورا ایریا انہیں کے نام سے کہلاتا ہے، چراغ دہلی، چراغ دہلی مشہور سنا ہوگا، معنی کی خانقاہ تو ہے اسی سے مشہور ہے چراغ دہلی، بہت بڑی خانقاہ ہے، میرے ہاتھ کی دیوی ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یہ خلیفہ تھے، تو ان کے دور میں ایک بار سوکھا پڑ گیا، بارش ہوئی، لوگ آئے، انہیں لے گئے، ان سے دعا کرائی، استسقاء کی نماز پڑھوائی، بارش اب بھی نہیں ہوئی۔ لوگ آئے کہنے لگے حضور آپ نے دعا فرمائی، نماز استسقاء پڑھی، بارش تو اب بھی نہیں ہوئی، تو فرمایا ٹھیک ہوا۔ تو کوئی ایسا کہتے ہیں بزرگ، ناراض نہیں ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ تم نے پچھلے کام میں نے تمہارے بنائے ہیں، اس نے بے اولادوں کو اولاد میرے ذریعے سے ملی ہے، اتنی مرتبہ میری دعا سے بارش ہوئی ہے، اتنی مرادیں میں نے پوری کی ہیں، بھیڑ لگی رہتی ہے میرے یہاں، اور آج نہیں ہوئی بات تو تم میرے پاس شکوہ نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہوا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، فقیری دیکھیں، لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، آج اللہ نے یہ دکھایا کہ اس کی مرضی و مشیت میں کسی کو دخل نہیں، ہمیں بھی
سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کا فارسی کی مشہور کتاب ہے اولیاء کرام کے حالات کے اوپر اس کو یہ واقعہ نقل فرمایا. اللہ تعالیٰ کو نشانیاں دکھاتا ہے. کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ سب اسی طرح ہو رہا ہے، بلکہ اللہ دکھاتا ہے کہ میں سب طرح کر سکتا ہوں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی رحمت بنانا چاہتے ہیں، نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنانا چاہتے ہیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور مریم سنو یہ فیصلہ ہو چکا، یہ بات طے ہے کہ تمہارے بچہ ہونا ہے. ہاں، قرآن شریف میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی تھی، فرشتے کی پھونک سے وہ حاملہ ہوئی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ اس سے حاملہ ہوئی اور اس کو لے کر کے ایک دور دراز جگہ پر نکل گئی. سمجھا؟ شہر سے باہر ایک جگہ جا کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ حمل کو چھپانا تھا، بدنامی کا خوف تھا. دور جا کر کے بیٹھ گئی. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. تو بچے کی ولادت کی وہ کیفیت جو ہے وہ عورتوں کو جو ہوتی ہے وہ ان کو لے کر کے پہنچی. فَجَاءَ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کی جڑ میں، ایک کھجور کے نیچے لے گئی ان کو، وہاں جا کر کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی تو اچھا تھا. وکنت نسیا منسیا، بھولی بسری ہوتی تو بہتر تھا، مجھے کوئی جانتا نہ ہوتا. اتنے مشہور گھرانے کی، عبادت گزاروں کے خاندان کی، نبیوں کے خاندان کی میں بیٹی، اور یہ حالت کیا کہوں گی، لوگوں کو کیا جواب دوں گی. پریشان، اتنی پریشان کہہ رہی تھی کہ مر گئی ہوتی تو اچھا تھا. لو مت تو قبلہ، اس سے پہلے مر گئی ہے. سمجھا؟ لیکن اللہ کی شان کوئی افسوس کر رہی تھی، اور اسی عالم میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے بدن مبارک سے تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور یہ پریشان، بھوکی پیاسی، جنگل میں بچے کی ولادت. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. تو جہاں یہ اوپر بیٹھی تھی کسی ٹیلے ویلے پر، وہاں نیچے فرشتے نے آواز دی، ناداها من تحتها، نیچے سے فرشتے نے آواز دی، اللہ تحزنی، مریم غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریا، تم نیچے اتر کے دیکھو، اللہ نے تمہارے پینے کے لیے ایک ٹھنڈے پانی کی نہر جاری کر دی. فَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اے مریم، تم جس سوکھے ڈنڈ، سوکھے کھجور کے پیڑ کے نیچے تم بیٹھی ہو، اس کو وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس ڈنڈ کو پکڑ کے تم ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ کی شان تمہارے اوپر اس سوکھے پیڑ سے گیلی کھجوریں گریں گی. رطب کہتے ہیں، رطب گیلی کھجور، سمجھا؟ سوکھے ڈنڈ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور خدا والوں کی کرامت پر بھی ہمارا ایمان. کرتا اللہ ہی ہے، پر اپنے بندوں کے ذریعے دکھاتا ہے دنیا کو کہ مجھے بھی مانو اور میرے محبوب بن